अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात के डॉक्टर से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। गरीब माँ बाप का बेटा ज़फ़र ज़्यादा ना पढ़ सका और मिडल पास करने के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ गया क्योंकि बाप मेहनत कश था और उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि ज़फ़र के मज़ीद तालीमी अखराजात पूरे कर सकता। चुनाचे ज़फ़र ने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। एक दिन वो काम की तलाश में बाज़ार गया तो एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े एक आदमी ने उसे रोक लिया। वो उधेड़ उम्र और खुश लिबास आदमी था। उसके करीब ही गत्ते का एक बड़ा सा कार्टन रखा था। बेटा, शायद तुम मज़दूर हो? उधेड़ उम्र शख्स ने ज़फ़र से कहा। जी हाँ, क्या ये कार्टन उठाना है? ज़फ़र ने उस उधेड़ उम्र शख्स से पूछा। हाँ बेटा, ये कार्टन उठाकर मेरे घर तक जाना है। दरअसल आज मेरी कार ख़राब थी, वरना मैं कार में कार्टन ले जाता। फिर वो आदमी कहने लगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना। इस बाज़ार से 3 गलियां छोड़कर चौथी गली में मेरा घर और क्लिनिक है। क्या लोगे तुम? साहब, आप जो अपनी खुशी से देंगे ले लूँगा। ज़फ़र ने उसकी शख्सियत से मरूब होकर कहा। क्लिनिक का सुनकर वो समझ गया कि ये आदमी डॉक्टर है। अच्छे माँ बाप के लगते हो बेटा। इस कार्टन में दवाएं हैं, एहतियात से उठाना, उस आदमी ने कहा। ज़फ़र ने कार्टन उठाकर सर पर रखा और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में वो आदमी गली में वाक़ई एक बंद दुकान के पास रुका। उस दुकान पर शाफी क्लिनिक का बोर्ड नस्ब था। दुकान के साथ ही एक घर का दरवाज़ा था जिसके बाहर डॉक्टर आसिफ के नाम की तख्ती आवेज़ां थी। यकीनन वही आदमी डॉक्टर आसिफ था। ज़फ़र ने कार्टन दुकान के आगे रख दिया। बेटे, तुम तो शक्लो सूरत और बोलचाल से पढ़े लिखे लगते हो। डॉक्टर ने जेब से 20 रुपये निकालकर ज़फ़र को देते हुए कहा। जी हाँ जनाब, मिडल पास हूँ, मगर गुर्बत के सबब मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सका और मेहनत मजदूरी करना पड़ गई। तो कहीं नौकरी कर लो ना, फिर साथ साथ पढ़ते भी रहना। डॉक्टर ने हमदर्दी से मशवरा दिया। जनाब, मिडल पास को कौन नौकरी देता है? मुझे तो कोई चपड़ासी रखने पर भी तैयार नहीं। क्या आप मुझे चपड़ासी रख लेंगे अपने क्लिनिक पर? चपड़ासी तो नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें काम सिखाने के लिए रख सकता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र कम है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें हर माह 3-4 हज़ार तनख्वाह भी दूंगा और डिस्पेंसरी का काम भी सिखाऊंगा। जब तुम काम सीख जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपये होगी। ये सुनकर ज़फ़र खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है जनाब, मैं काम सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, पहले तुम घर जाओ, माँ बाप को बताकर इजाज़त लो। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 6 बजे तक क्लिनिक में काम करोगे। खाना दोपहर का और शाम का तुम्हें यहीं मिलेगा। इसके अलावा भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। ज़फ़र उस उधेड़ उम्र डॉक्टर को सलाम करके सीधा घर गया। उसने माँ बाप को बताया कि उसे एक डॉक्टर के पास नौकरी मिल गई है। तनख्वाह के साथ 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। उसके वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने ज़फ़र को इजाज़त दे दी। ज़फ़र दोपहर 3 बजे क्लिनिक पहुंचा तो क्लिनिक खुला था। कमरे में डॉक्टर आसिफ बैठा था। दूसरे कमरे में डिस्पेंसर बैठा था जो बूढ़ा सा आदमी था। डॉक्टर ने ज़फ़र को बैठने को कहा और डिस्पेंसर रशीद को आवाज़ देकर तलब किया। देखिए, ये लड़का मिडल पास है, इसे अपना काम सिखाया करें। बेहतर जनाब, क्या ये सिर्फ काम सीखेगा? हाँ, अलबत्ता जब मैं बाहर किसी मरीज़ को देखने जाया करूँगा तो अपनी मदद के लिए इसे साथ भी ले जाया करूँगा। बहुत बाअदब और फर्माबरदार लड़का है। आपने इसका हर तरह से ख्याल रखना है। डॉक्टर ने डिस्पेंसर रशीद को हदायत दी। इस तरह ज़फ़र डॉक्टर के पास काम सीखने लगा। दोपहर को और शाम को उसके लिए डॉक्टर के घर से खाना आता था। ज़फ़र को डॉक्टर के क्लिनिक में काम करते 1 माह हो गया था। डॉक्टर ने उसे तनख्वाह के तौर पर 4,000 रुपये भी दिए और एक नया सूट भी सिलवा कर दिया, जबकि पूरे माह के दौरान उसे 30-40 रुपये जेब खर्च भी मिलता रहा। डॉक्टर जब क्लिनिक के लिए दवाएं ख़रीदने जाता तो ज़फ़र को अपनी कार में साथ ले जाता। ज़फ़र अब इतना काम सीख गया था कि रशीद की गैर मौजूदगी में वो डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पढ़ लेता था और मरीज़ को पर्ची पर लिखी दवाएं दे देता था। तकरीबन 1.5 माह बाद जब शाम को क्लिनिक बंद होने का वक्त हुआ तो अचानक एक मरीज़ डॉक्टर के कमरे में आया जिसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसने डॉक्टर को सलाम किया, फिर बोला, आपको मेरे घर चलना है। खैरियत तो है? डॉक्टर ने पूछा।
میری بیوی بیمار ہے, چھوٹے بچے کو بھی بخار ہے. اس آدمی نے بتایا. تمہاری بیوی کو کیا وہی بیماری ہے جو گزشتہ ماہ تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا. نہیں, اب اس کے گردوں میں تکلیف ہے. اس شخص نے جواب دیا. چلو پھر ظفر, میرا بیگ اٹھا لو, آج تو میرے ساتھ جاؤ گے, واپسی پر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا. کیا اس لڑکے کا جانا ضروری ہے ڈاکٹر؟ اس آدمی نے پوچھا. بے فکر رہو, یہ تمہارے گھر سے باہر رہے گا, ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا. ظفر نے ڈاکٹر کا دواؤں کا بیگ اٹھا لیا. پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر آیا. ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا جبکہ چمکدار آنکھوں والا شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا. ڈاکٹر نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھائی اور سڑک پر آ کر ایک طرف دوڑانے لگا. چند لمحوں بعد ظفر نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو چونک پڑا. پچھلی سیٹ خالی تھی. سر, وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا؟ سیٹ تو خالی ہے. ظفر نے حیران ہو کر ڈاکٹر سے پوچھا. کوئی بات نہیں ظفر, میں نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے, ڈاکٹر نے بے پرواہی سے کہا. ظفر کو اس کے جواب پر مزید حیرت ہوئی. وہ سوچنے لگا کہ راستے میں کار کہیں بھی نہیں رکی, پھر وہ شخص چلتی کار سے کیسے غائب ہو گیا, اور ڈاکٹر اس کے غائب ہونے پر پریشان ہونے کے بجائے بے پرواہ کیوں ہے. وہ یہی سوچتا رہا اور کار دوڑتی ہوئی شہر سے باہر نکل آئی. کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ایک کچے راستے پر کار موڑ دی. یہ بالکل ویران جگہ تھی. کچھ فاصلے پر گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا. اس جھنڈ سے چند قدم پیچھے ہی ڈاکٹر نے کار روک دی تو ظفر کو حیرت ہوئی. وہاں دور تک کسی آبادی یا گھر کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا. ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی. تم یہیں بیٹھو ظفر, یہ پردہ دار لوگ ہیں, میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اس لیے اقلامہ کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی. ڈاکٹر نے ظفر کو ہدایت کی. پر اقلامہ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظفر نے چونک کر پوچھا. اقلامہ میرا نام ہے لڑکے. اچانک پچھلی سیٹ سے آواز آئی. ظفر نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ سے وہی آدمی اٹھ رہا تھا جو راستے میں غائب ہو گیا تھا. ظفر کا حیرت کی شدت سے دماغ چکرا کر رہ گیا. وہ آدمی کار سے اترا اور ڈاکٹر کار سے اتر کر اس کے پیچھے چل دیا. ان کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا. وہ جھنڈ میں داخل ہو گئے تو ظفر کو خوف محسوس ہونے لگا. ایک تو اقلامہ کا نام عجیب تھا, دوسرا اس کی چمکدار آنکھیں, پھر اس کا سفر کے دوران غائب ہو جانا, اور جب کار رکی تو پھر واپس کار میں ظاہر ہو جانا. وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں گئے تھے. کیا جھنڈ کی دوسری طرف کوئی مکان تھا؟ ظفر کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اقلامہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا. اس نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر آیا ہی تھا کہ ایک دم اس کے آس پاس سے عجیب قسم کی آوازیں بلند ہونے لگیں. وہ پراسرار آوازیں قریب سے ہی بلند ہو رہی تھیں مگر بولنے والے نظر نہیں آ رہے تھے. ظفر انتہائی خوفزدہ ہو گیا. لگتا تھا کئی عورتیں اور مرد غصے میں تیزی سے بول رہے ہیں. کار کی تمام بتیاں بند تھی اور ستاروں کی مدھم روشنی میں چند گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ظفر خوف سے کانپنے لگا. دفتن وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں اور اب گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگیں. ظفر کو یوں لگا جیسے کئی گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے کار کی طرف آ رہے ہوں, لیکن گھوڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے. ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کر کار میں واپس بیٹھ گیا. اس کے کار میں بیٹھتے ہی وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں. ظفر سیٹ پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا. تقریباً 10-12 منٹ بعد سامنے سے ڈاکٹر آصف آتا دکھائی دیا. اس کے پاس بیگ کے علاوہ دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. وہ قریب آیا اور کار کا دروازہ کھول کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. اس نے کار کی اندرونی بتی جلائی, پھر کپڑے کی تھیلی کا منہ کھولا اور اسے اپنی ہتھیلی پر الٹا تو ظفر کو حیرت کا جھٹکا لگا. وہ سونے کے زیورات تھے. ڈاکٹر نے زیورات دیکھنے کے بعد دوبارہ تھیلی میں ڈالے اور تھیلی اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی. پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور واپس چل پڑا. ظفر سوچنے لگا کہ کیا اقلامہ نے ڈاکٹر کو فیس میں روپوں کے بدلے زیورات دیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کے جانے کے بعد مجھے یہاں کافی خوف محسوس ہوا تھا. راستے میں ظفر نے ڈاکٹر کو بتایا. ارے پرواہ مت کرو, تم آہستہ آہستہ اس سب چیزوں کے عادی ہو جاؤ گے. ڈاکٹر نے ہنس کر کہا. کل پھر مریض کو انجیکشن لگانے کے لیے یہاں آنا ہے ظفر. شہر پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے اس کے گھر کے قریب کار سے اتارا اور ظفر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا.
دوسری شام اقلامہ دوبارہ آیا تو کلینک کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر اور اقلامہ کے ساتھ اپنی کار میں اقلامہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ظفر بار بار پلٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اقلامہ کو دیکھتا رہا، لیکن وہ کل کی طرح غائب نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے منزل پر پہنچ کر درختوں کے جھنڈ کے سامنے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر اقلامہ کے ساتھ درختوں کی طرف چل دیا۔ جوں ہی وہ دونوں جھنڈ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوئے، ظفر پھر کار سے اتر آیا۔ آج وہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ اقلامہ کا گھر ضرور دیکھے گا، لیکن جوں ہی وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا، جھنڈ سے سیاہ رنگ کا ایک کتا باہر آیا جس کی آنکھیں اندھیرے میں بلور کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ کتا ظفر کو دیکھ کر بھونکنے لگا اور ظفر گھبرا کر رک گیا۔ اسی لمحے جھنڈ سے چھوٹے چھوٹے کئی کتے نکل کر ظفر کی طرف لپکے اور ظفر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ خبردار، دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا، دفتن پہلے کتے کی طرف سے انسانی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر ظفر پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ آواز اسی آدمی اقلامہ کی تھی۔ ظفر کی اب اوسان خطا ہونے لگے اور وہ خوف کی شدت سے کانپتا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے چھوٹے کتے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھہرو بچوں، یہ ڈاکٹر کا ساتھی ہے، اسے معاف کر دو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، واپس آ جاؤ، آج اس کو بخش دیتے ہیں، بڑے کتے نے اقلامہ کی آواز میں کہا اور چھوٹے کتے پلٹ کر بھاگتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں گھس گئے۔ ظفر کا خوف سے سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے بڑا کتا بھی مڑ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ ظفر بمشکل لڑکھڑاتا ہوا کار تک پہنچا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ ذہن کے ساتھ کتوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کتے کون تھے اور بڑا کتا انسانی آواز میں، خاص طور پر اقلامہ کی آواز میں کیوں بول رہا تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آصف واپس آیا تو ظفر پر خوف کے مارے غشی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سیٹ پر بٹھا کر ہلایا جلایا تو ظفر نے آنکھیں کھول دیں۔ سر وہ کتے کون تھے؟ اور ایک کتا تو انسانی زبان میں اقلامہ کی طرح بول رہا تھا۔ ظفر نے کانپتی ہوئی خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ وہ دراصل کتا اقلامہ اور اس کے بچے ہی تھے۔ اس جھنڈ میں جنات کی پوری بستی آباد ہے اور میں ان کا ڈاکٹر ہوں۔ وہ فیس کے بدلے مجھے سونا دیتے ہیں، لیکن یہ راز تم اپنے سینے میں رکھنا اور کسی کو بھی جنات کے بارے میں مت بتانا، ورنہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے، ڈاکٹر نے ظفر کو ہدایات دی۔ ظفر خاموش رہا، لیکن دوسرے دن سے اس نے جنات کے ڈاکٹر کی نوکری چھوڑ دی اور دوبارہ پہلے کی طرح محنت مزدوری کرنے لگا۔ اسے خطرہ ہو گیا تھا کہ کسی دن جنات اس کا ہی خون نہ پی جائے۔